بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ سیام میں روزے رکھنے کی توفیق دی اور ماہ سیام میں اپنی عبادات انجام دینے کی توفیق دی اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ رات بھر اعمال ہیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز ہے، مناجات ہیں اور دیگر اذکار ہیں. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یقیناً میں ایک جملہ یہاں نقل کروں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مقام پر امیر المومنین نے عید کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے ایک جملہ کہا اور کہا کہ اصل عید تو اس کی ہے جس کی عبادتیں قبول ہو جائیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں اور حقیقتاً یہی ہے. امیر المومنین نے کہا اصل عید تو اس کی ہے جس کی روزہ نماز عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. پھر حضرت نے فرمایا ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اللہ کی معصیت نہ کرو، جس دن تم گناہ سے اپنے وجود کو بچاؤ، اسی دن کو آپ اپنے لیے روز عید قرار دو، جس دن اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. تو عزیزان محترم، شب قدر کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے اور ہم آخری عشرے میں ہیں اور چند دن صرف رہ گئے ہیں. یقیناً میں یہاں پر ایک روایت بھی عرض کروں کہ راوی کہتا ہے امام کی معرفت کا عالم یہ تھا، سید الساجدین کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو سید الساجدین کی حالت ایسے ہوتی تھی جیسے کسی کے گھر سے جنازہ نکل جاتا. یعنی اس عالم میں امام، اس عشرے میں امام کی کیفیت یہ ہوتی تھی. اور واقعاً کیفیت کیوں نہ ہو، کیونکہ عارف ہیں، اللہ کے عارف بندے ہیں. اور آفاق کی ہر عارف خدا کی یہی حالت ہوتی ہے اس عشرے کے اندر، کیونکہ بہت اہم مہینہ ہمارے
ہم سے جدا ہو رہا ہے ایک اہم مہینہ کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں اپنی بخشش نہیں کرا سکا تو وہ پھر کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ یعنی پھر وہ کون سا مہینہ ہے، وہ کون سا ایسا لطف ہے؟ یعنی حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں، پیغمبر اکرم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے لطائف میں سے سب سے بڑا لطف ماہ رمضان ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے مہینہ دیا، اور اگر اس سے بھی ہم اس ماہ کو بھی ہم اس طرح درک نہیں کر سکے، عبادتیں نہیں کر سکے، تو یقیناً پھر ہمیں کون سا مہینہ ہے جو ہماری بخشش کرائے گا؟ کون سا ایسا دن ہوگا جو ہماری بخشش کرائے گا؟ اس لیے عزیزان محترم، ابھی چند لیل اور چند ایام اس مہینے کے باقی ہیں، نا امید نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، ابھی چند راتیں باقی ہیں، چند دن اس مہینے کے باقی ہیں۔ اس لیے شب قدر کسے کہتے ہیں میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ تقدیر کی رات کو شب قدر کہتے ہیں، کیونکہ موضوع بھی ہمارا شب قدر کے حوالے سے ہے، میں نزول قرآن کے حوالے سے بھی بیان کروں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ذکر کی جاتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں ویسے تشیع کے عقائد کے مطابق یا تشیع کی تاریخ یا تشیع کے اکابرین کے مطابق جو نزول قرآن کی اتھینٹک اور مستند زیادہ تاریخ ہے وہ 23ویں شب قدر، 23ویں رمضان کی رات ہے جو گزر چکی ہے، لیکن بعض علماء نے عرفاء نے یہاں تک ذکر کیا کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں یعنی 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں آخری عشرے کی، بعض عرفاء کہتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں ہی نزول قرآن ہے، یعنی انہی راتوں میں نزول قرآن ہے، اور نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت رکھی ہے، روزے کی وجہ سے اہمیت نہیں ہے، قرآن کے نزول کی وجہ سے اہمیت ہے۔ روزہ تو اس لیے ہے تاکہ ہمارے قلوب آمادہ ہوں قرآن سمجھنے کے لیے، ہم آمادہ ہو جائیں، ہمارا وجود، ہمارا قلب آمادہ ہو قرآن سمجھنے کے لیے، روزہ اس لیے ہے۔ مگر توجہ سنیے گا، مگر اصل ہدف اس ماہ کا قرآن ہے، قرآن فہمی ہے، قرآن فہمی کے بعد قرآن کا امپلیمنٹ ہے، نفاذ ہے قرآن کا۔ اچھا قرآن فہمی میں نے کر لی، اب میں قرآن فہمی کے بعد کیا کروں؟ رک جاؤں؟ نہیں، آگے کے مراحل ہیں۔ قرآن سمجھنے کے بعد قرآن کو نافذ کرنا ہے وجود پر، گھر میں، محلے میں، قریہ قریہ میں، یعنی سب جگہ قرآن کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ دیکھیں آئین بنتا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو، آئین، کانسٹیٹیوشن۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا آئین بنا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، آئین کی کتابیں موجود ہیں، جوڈیشری عدالت کے اندر موجود ہیں کہ فلاں آئین ہے پاکستان میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، آرٹیکل فلاں میں یہ ہے، آرٹیکل فلاں میں یہ ہے۔ لیکن ایک کام کریں، توجہ سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، میں خصوصاً جوانوں کے لیے عرض کروں گا، بزرگان بہتر جانتے ہیں ہم سے، توجہ سنیں۔ مثلا ایک کام کریں، آپ روزانہ پاکستان کے آئین کی کتابیں لیں اور اس کا احترام بہت کریں، روزانہ اسے چومیں احترام کے ساتھ، آئین پاکستان کی کتاب، اور اس کو اوپر رکھ دیں، روز اوپر رکھیں، روز چومیں، یا پھر اس کو نکالیں، اس سے تھوڑی سی ہوا لے لیں، تھوڑا سا یہ کام کر لیں، اور روزانہ اس آئین کی کتاب کو آپ کہیں سجا دیں، اچھے سے شوکیز میں، اچھے سے بریکٹ وغیرہ لگا کے خوب سجا دیں۔ سوال یہ بنتا ہے عقل کیا کہتی ہے؟ کیا فائدہ دے رہا ہے وہ تمہیں آئین جس کو نہ تم پڑھ رہے ہو نہ عمل کر رہے ہو؟ کیا ہوگا اگر وہ آئین کی کتاب مقدس ہے، احترام اس کا میرے دل میں بہت ہے، لیکن میں اس کتاب کو چوم چوم کر روزانہ رکھتا رہوں تو کیا ہوگا؟ جانتے ہیں نقصان کس کا ہوگا؟ اس آئین کا نقصان نہیں ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا۔ اور کیا نقصان ہوگا؟ ملک تباہ ہو جائے گا، ہرج و مرج کا شکار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹریفک کے قوانین موجود ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہے، تو کیا ہے؟ بری حالت ہے سڑکوں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ قانون تو ہے، آئین تو ہے، مگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے، نفاذ اس کا نہیں ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہ آئین پاکستان کس نے بنایا ہے؟ توجہ سنیے گا، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، کہیں کوئی کیس ہی نہ بن جائے توہین عدالت کا یا توہین کا، لیکن نہیں، بات صرف اتنی کر رہے ہیں کہ توجہ سنیے گا، آئین پاکستان بنایا کس نے؟ کسی نبی نے؟ کسی امام نے؟ کس نے بنایا ہے؟ میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، باقی اب ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہے، آپ بھی تحقیق کریں، آگے آپ نے کرنی ہے۔ ایجوکیشن پاکستان کے اندر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے، میں ابھی اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہم باہر کی نہیں کر رہے، پاکستان کے اندر جو جتنا بھی نظام ہے، ایجوکیشنل ہو، جوڈیشری ہو، عدالت ہو، یہ جتنے سسٹم، ان کو اٹھا کے پڑھیں، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو بنانے والے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ نبی امام تو بہت کجا، بہت دور کی بات ہے، کوئی مسلمان بھی نہیں ہے جس نے یہ آئین و کانسٹیٹیوشن بنایا۔ اچھا، میں ابھی زیادہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہمارا موضوع اعتکاف کے اندر ایک جگہ درس ہے، تو وہاں پہ مہدویت کے عنوان سے یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے وہاں پہ، کہ مہدویت کیا ہے اور اس کے اوپر آج عالمی اسٹیبلشمنٹ کی یلغاریں کیا ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے جوانوں کے لیے خصوصاً۔ میں بس یہی عرض کروں گا کیونکہ وہ گفتگو نیٹ پر ہے، آپ چاہیں تو اس پہ سن سکتے ہیں، اس کی ریکارڈنگز ہیں۔ ابھی آج ایک لیکچر ہوا ہے، کل اس کا اگلا لیکچر ہے انشاءاللہ، تو وہ اہم لیکچر ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے ایلیومیناٹی نظریہ، دجالیت، یہودیوں میں اور زائنسٹ میں کیا فرق ہے، یہودیوں کی تاریخ کے کیسے انہوں نے شروع کیا اور کیا ہوا، اس میں بہت سارے سوالات کے جواب ہیں آپ کے لیے، کیونکہ جوانان اکثر کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا، اور جوانوں کے دماغوں کو گمراہ کرنے کی آج کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکولرزم، یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا، وہ گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے، اور یہ تو بہرحال میں بس اتنا عرض کروں گا، میں ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا، وہ دوسرے مقام پر ہے، تو جو سنیں، پر اس کو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مہدویت کے اوپر ہونے والی عالمی یلغاریں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو بس میں عرض ہی کروں گا کہ یہ جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے جو بنا ہوا ہے، ہم اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے نا، کیونکہ ہم ملک میں رہتے ہیں، ہم توہین نہیں کر سکتے اس کی۔ تو ایک انسان کے بنائے ہوئے قانون کی ہم توہین بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا عمل بہت ضروری ہے۔ اور آئین کی سب سے بڑی توہین پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ آئین موجود ہو اور عمل نہ ہو رہا ہو، یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ اندازہ کریں ایک معمولی انسان کے بنائے ہوئے آئین کی اتنی اہمیت، اور خالق اکبر کے بھیجے ہوئے آئین کی اہمیت کہاں ہے؟ اور وہ ہے قرآن، خالق اکبر کا قانون، اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ قرآن ہے۔ یہ مہینہ عزیزان محترم قرآن فہمی، قرآن کے نفاذ کا مہینہ۔ لیکن بس توجہ سے سنیں، یہ جو شب قدر ہیں، یہ جو راتیں ہیں، یہ طاق راتیں ہیں جس میں قرآن آیا ہے، ان طاق راتوں کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تقدیر کی رات ہے۔ توجہ سنیں، میں جوانوں کو عرض کروں گا، یہ تقدیر کا نظریہ ہمارے اوپر کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی معذرت کے ساتھ بعض ایسے شیعہ حضرات سے گفتگو ہوئی، میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ ہم نے سنی ہو، گفتگو ہوئی ہے باقاعدہ، تو ان کی باتوں سے بھی ایسا لگا کہ ہمارے ذہن میں بھی بنو امیہ کے نظریے ڈلے ہوئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے، تو ہمیں پتا ہو کم از کم اتنا دین تو پڑھیں کہ ہم اپنی زندگی حسینی بن کر گزاریں، یعنی اتنا تو پڑھیں نا۔ معذرت کے ساتھ ہم دین کے معاملے میں ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم ہر وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جو ہماری روٹی کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے بدن کے لیے ضروری ہے، ہم ہر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ فرض کریں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر پاکستان کی گورنمنٹ اعلان کر دے، کہ نوکری جب ملے گی جب چائنیز زبان سیکھو گے، آپ اندازہ کیجئے گا کوچنگ سینٹرز کے باہر رش ہے نا، رغبت ہے نا، کیوں؟ کیونکہ بھائی اچھا چلیں، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، زبان سیکھیں، انٹرنیشنل لینگویج جو بھی ہو اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کے لیے زبان ہوتی ہے۔ اچھا انگلش ایک زبان ہے، اچھا کوئی انگلش بول رہا ہو تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بڑا ہی ایجوکیٹڈ بندہ ہے، بہت زبردست ہے، نہیں، انگلش ایک زبان ہے، فقط لینگویج ہے۔ زبانیں اور چیز ہیں، ایجوکیشن اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے۔ اس لیے توجہ سنیں،
کم از کم ہم اپنی دینی تعلیم یا دینی کتابوں کو اتنا تو پڑھیں کہ ہماری تربیت کے لیے ضروری ہو، ہمارے وجود کے لیے ضروری ہو. یعنی ہم اپنے لیے پڑھیں، اس لیے نہیں پڑھیں کہ آپ نے مناظرے کرنے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ معذرت کے ساتھ ہم مناظرے بہت کرنے کے عادی ہو گئے، اور باہر تو کچھ آپس میں بھی، اندر بھی ہم مناظروں کے عادی ہو گئے. نہیں، اس لیے نہیں پڑھیں کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے یا اس کو یہ کرنا. نہیں، اس لیے دینی کتاب پڑھیں کہ میرے وجود کے لیے ضروری ہے، مجھے امام کا حقیقی پیروکار بنا دے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے توجہ سنیے گا. تقدیر کا جو معاملہ ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے فضیلت شب قدر، کہ کیا ہے شب قدر کی فضیلت اور تقدیر ہے کیا. دیکھیں، تقدیر کے معاملے میں دو طرح کے نظریات موجود تھے معصومین کے دور میں بھی، پھر اس کے درمیان میں سے امام نے ایک نظریہ پیش کیا. اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، میں نے تمہیدی گفتگو جو تھی وہ کر دی ہے، ذہن آمادہ ہے الحمدللہ. توجہ سنیے گا. اچھا، ادھر ادھر ذہن نہیں لے جائیے گا، کیونکہ اگر اتنا سا بھی ذہن ادھر ادھر گیا تو موضوع نکل جائے گا. موضوع کیونکہ تھوڑا ذرا کرٹیکل بھی ہے، تقدیر کا مسئلہ کوئی آسان نہیں ہے. توجہ سنیے گا. ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی. وقت محدود ہے، اس لیے اس موضوع کو میں جتنا ہو سکے گا طالب علمانہ بیان کروں گا، ورنہ یہ موضوع بہت مفصل ہے. آ کے امام سے کہنے لگا، مولا تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے تقدیر، جس کو ہم اردو زبان میں نصیب بھی کہتے ہیں، نصیب، میرا تو نصیب ہی پھوٹ گیا، کہتے ہیں نا ہم کہ میرا تو نصیب ہی پھوٹ گیا، یا معذرت کے ساتھ بچیوں کے کہیں غلط جگہ رشتے ہو جائیں تو پھر والدین کہتے ہیں اس بیچاری کی تو قسمت ہی خراب ہے، اس کا نصیب ہی خراب ہے. نہیں، معذرت کے ساتھ میں ابھی بیان کروں گا کہ وہ جو غلط رزلٹ آتے ہیں نا رشتوں کے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. نہ اس میں لڑکی کا قصور ہے نہ کسی کا. اصل قصور، معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اصل قصور والدین کا ہی ہوتا ہے، پیرنٹس کا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے چلے میں آگے پھر بیان کروں گا، ابھی توجہ سنیں، پہلے تقدیر سنیں. امام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، مولا تقدیر ہے کیا؟ تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے ایک نظریہ اس وقت موجود یہ تھا کہ اللہ نے کائنات بنائی اور پھر اس کے بعد انسان کو اختیار دیا، اب انسان کو چھوڑ دیا، سب کچھ اس کو اختیار دے دی. پہلا نظریہ جو معصومین کے دور سے چلا آ رہا ہے، میں اس کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں اصطلاحات میں نہیں جا رہا، مفوضہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، ابھی آپ پھر اس میں کنفیوز ہو جائیں گے. اصطلاحات اور ٹرمز میں نہیں جا رہا جو کتابوں میں ٹرمز ہیں، میں اس لیے آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. کیا ہے؟ پہلا نظریہ یہ تھا کہ جی اللہ نے کائنات بنائی، انسان کو اختیار دیا اور انسان کو اب اختیار ہے، جو چاہے کرے اور سارے معاملات ختم ہو گئے. دوسرا نظریہ اس کے بالکل اگینسٹ، یہ مسلمانوں کے اندر یہ نظریات تھے. دوسرا نظریہ اس کے، دوسری تھیوری بالکل اگینسٹ، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے کچھ بھی اختیار نہیں دیا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا. یہ دو نظریات. آ کر اس شخص نے امام سے سوال کیا اور کہنے لگا کہ ان دونوں میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے؟ کون سا نظریہ صحیح ہے؟ نظریہ تفویض صحیح ہے یا نظریہ جبر صحیح ہے؟ ایک ہے جبر، ایک ہے تفویض، کون سا صحیح ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ دونوں نظریے غلط ہیں، دونوں نظریے غلط ہے. اللہ نے کائنات بنا کے سب اختیار انسان کو دے دیا، یہ بھی غلط ہے. اللہ نے کچھ بھی اختیار نہیں دیا، سب اپنے جبر میں رکھا، یہ بھی غلط ہے. پھر امام نے کہا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اب اسی اختیار سے ہمیں تقدیر سمجھ آئے گی، شب قدر سمجھ آئے گی کہ آج کون سی رات ہے. یہ طاق راتیں، آخری عشرے کی جو طاق راتیں، یہ کون سی راتیں ہیں؟ اللہ نے انسان کو بنایا، اختیار دیا، لیکن اختیار دینے کے بعد سب کچھ انسان کو اختیار نہیں دیا، بلکہ درمیان میں رکھا، بیلنس. ایک نظریہ تھا افراد کا شکار، ایک تفرید کا شکار. ایک میں یہ تھا کہ سب کچھ انسان کرے گا، اس کو دے دیا اختیار. ایک میں یہ تھا کہ کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا، انسان تو ایک پپٹ ہے، کٹ پتلی ہے انسان، پپٹ ہے. یہ نظریہ آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے. کہتے نہیں ہیں بہت سارے کام، اچھا خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس جی اللہ کو جو منظور تھا. خود ایسے کام کرتے ہیں بہت سارے، پھر کہتے ہیں بس کیا کروں گی، اللہ کو منظور تھا. یہ نظریہ ہے پپٹ، کہ اللہ نے انسان کو پپٹ بنایا ہے، کٹ پتلی ہے. نہیں، یہی تو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ اس کی خلقت کے بعد، انسان کی خلقت کے بعد اس رب اکبر نے کہا
فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات، احسن ہے وہ ذات جس نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کی بات کر، کیوں؟ کیونکہ انسان، عزیزان محترم توجہ سنیے گا، انسان کی خلقت کے لیے ایک قانون اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، اور وہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ہم نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا، فطرت پہ۔ کیا یہ فطرت؟ فطرت ذرا دیگر مخلوقات سے ہٹ کے ایک قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات ایک قانون پہ بنی، اللہ کے ایک قانون پہ بنی۔ جبل ہیں، پہاڑ ہیں، کہکشانے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی جانور ہیں، نباتات ہیں، حشرات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ بنی ہیں قانون جبر پہ، اور انسان بنا ہے قانون اختیار پہ۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اختیار دیا ہے۔ کتنا دیا؟ اب آئیں آ کر پوچھیں، ایک شخص نے مولا سے پوچھا نا کہ بتائیں مولا اختیار کتنا ہے انسان کو؟ امام نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا لے، ایک ٹانگ اٹھا لی، پھر اس کے بعد کہا دوسری بھی اٹھا لے، تو کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں گر جاؤں گا۔ کہا کہ بس اتنا ہی اختیار ہے۔ یہ ہے درمیانی راستہ جو امام صادق بیان کر رہے ہیں کہ اتنا اختیار ہے۔ میں آپ کو اور آسان، میں چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ جوانوں کے لیے آسان ہو جائے، بزرگان سے معذرت، وہ بہتر جانتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، مارکیٹ میں لے گئے، چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، آپ مارکیٹ میں لے گئے، بچے کو آپ نے کوئی چیز دلانی ہے، کپڑے دلانے، کھلونا دلانا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے مارکیٹ سے، پسند بچہ کر رہا ہوگا، پسند بچہ کرے گا نا، وہ 5-10 سال کا بچہ پسند کرے گا۔ اس کو کتنا اختیار ہے؟ بچے کو اتنا اختیار ہے کہ تم پسند کر لو، لیکن قوت خرید اس کی جیب میں نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، بچے کو انتخاب کا اختیار ہے، خریدنے کا اختیار نہیں ہے۔ انتخاب کرنے کا اختیار ہے کہ ہاں بھائی میں یہ چیز پسند کر سکتا ہوں۔ قوت خرید باپ کے ہاتھ میں ہے، قوت خرید والد کے ہاتھ میں ہے، بچے کے ہاتھ میں قوت خرید نہیں ہے، بس بچے کے ہاتھ میں اتنا ہے کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے۔ اسی مثال سے سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو اتنی ہی اختیار دیا ہے کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے کہ رحمان کا راستہ چننا ہے یا شیطان کا چننا، حسینیت یا یزیدیت، موسیٰ کا راستہ یا فرعون کا راستہ، ابراہیم کا راستہ یا نمرود کا راستہ۔ اچھا مشکل بھی نہیں ہے، اگر نبی نہ آتے اور انبیاء کے مقابلے میں یہ شیطان جو اٹھے تھے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کہتے پروردگارا کون سا راستہ تیرا ہے، کون سا ابلیس کا ہے؟ تو خدا نے دکھا دیا، نہیں دیکھو میرے جو بندے ہیں جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں، جن پر انعمت علیہم جو ہیں، انعمت علیہم میرے بندے جن پر انعام ہے وہ یہی ہیں، انبیاء، جانشین انبیاء، اوصیاء، معصومین۔ ان کا راستہ میرا راستہ، ان کے دشمنوں کا راستہ شیطان کا راستہ، ابلیس کا۔ تو عزیزان محترم، شب قدر انتخاب کی رات ہے، چننے کی رات ہے۔ میں نے اور آپ نے چننا ہے، کسے؟ راہ کو چننا ہے۔ تقدیر، اللہ نے آسمان سے ہمیں، مثلا عالم خلقت سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، عالم خلقت سے ہم عالم شکم مادر میں آئے، عالم شکم مادر سے اس دنیا کے اندر آئے، یہ پروسیس ہے پورا۔ توجہ سنیے گا، اللہ نے، کیونکہ خلقت کا، ابھی میں خلقت کا موضوع نہیں ہے، ورنہ بہت خوبصورت خلقت کا موضوع نہج البلاغہ میں امام نے بیان کیا۔ نہج البلاغہ میں امام نے پہلے خطبے میں بیان کیا کہ اللہ نے اشیاء کو خلق کیا، خلق کر کے انہیں اوقات کے حوالے کر دیا۔ اوقات یعنی ٹائم پیریڈ، اب وہ اپنے پروسیس سے گزرتی ہوئی وہ اشیاء دنیا میں پہنچ جائیں گی۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا فرض کریں آج 6 تاریخ تھی، 6 اپریل، ٹھیک ہے، آج آپ کراچی کے ہاسپٹلز کا سروے کریں، کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 10,000 20,000۔ تو یہ جو 10-20 ہزار انسان صرف اسی شہر میں جو اس دنیا میں آئے ہیں، وہ 6 اپریل کو خلق نہیں ہوئے، 6 اپریل کو پروسیس سے گزرتے ہوئے پہنچے ہیں۔ اس پروسیس سے جو خلقت تو ہو چکی، عالم ملکوت میں تمام انسانوں کی خلقت ہو چکی، یعنی تا قیامت جس انسان نے آنا ہے وہ خلق ہو چکا، لیکن پروسیس سے گزرتا ہوا اپنے مقررہ وقت پر دنیا میں آئے گا۔
اور اسی پروسیس سے گزرتا ہوا مقررہ وقت پہ پھر دنیا سے جائے گا بھی، برزخ جائے گا، برزخ کے بعد محشر جائے گا، محشر کے بعد فیصلہ ہو جائے گا جنت یا دوزخ. یہ پروسیس، یہ سارے عالم ہیں، یہ سارے علام ہیں اللہ کے، جو انسان اس پروسیس سے گزرتا ہوا آ رہا ہے. بس عزیزان محترم توجہ سنیں، اللہ نے جب خلقت کی وہاں پہ انسان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ میں نے خلق ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہاں اختیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے عالم خلقت سے اس کو ٹرانسفر کیا، انسان کو منتقل کیا ایک عالم میں. اس عالم کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک پوری دنیا ہے، اور وہ ہے عالم شکم مادر، ماں کا پیٹ. 9 مہینے اس کی روح کو منتقل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں 9 مہینے روح نہیں بن رہی، بدن بن رہا، جسم بن رہا ہے. اب یہ وہاں منتظر ہے اپنے جسم کا، کیونکہ جسم کے ساتھ دنیا میں آئے گا. مادی دنیا میں آنے کے لیے مادی وجود ضروری ہے. اب یہ 9 مہینے عالم شکم مادر میں ہے، 9 مہینے پوری ایک دنیا ہے. وہ اس دنیا سے پھر یہ نکل کے اس عالم میں آیا، عالم مادہ میں، جس کو عالم شہود بھی کہتے ہیں. پھر اس عالم سے اب یہ جائے گا برزخ، پھر برزخ سے محشر، اور پھر محشر میں فیصلہ ہونا. یہ پروسیس ہے انسان کے. لیکن اختیار اللہ نے کون سے عالم میں دیا؟ نہ برزخ میں کوئی اختیار ہے، نہ پیچھے عالم شکم مادر میں کوئی اختیار تھا، نہ اس سے پیچھے خلقت میں مجھے کوئی اختیار تھا، نہ آگے برزخ میں ہوگا. ایک ہی جگہ پہ اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا، اور وہ ہے یہ دنیا، یہ زندگی. 30 سال، 50 سال، 100 سال، 80 سال، نہیں پتا ہمیں کتنی ہے، لیکن جتنی بھی دی اختیار کے ساتھ دی کہ جاؤ جا کے اس دنیا میں. اور اس اختیار کو کہتے ہیں عقل، شعور. عقل سے دی اور کہا کہ جاؤ جا کر اپنا راستہ چنو. دونوں راستے میں نے تمہیں دکھا دیے. میں کہوں پروردگارہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کون سا راستہ چننا ہے، تو اللہ کی جانب سے جواب آئے گا تجھے بعد میں بھیجا، تیرے ہادی پہلے بھیجے. ہدایت کرنے والے پہلے بھیجے تھے. تو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا؟ میں بولوں پروردگارہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. خدا کہے گا کیوں؟ اتنا علی علی کرتا تھا، نہج البلاغہ نہیں تھی، علی کا قانون نہیں تھا تیرے پاس. سوال ہوگا یہ معذرت کے ساتھ، حقیقتاً یہ سوال ہوں گے. دیکھیں جو سوال ہم سے ہونے ہم ان پہ توجہ دیں. ہم ان پہ لگے ہوئے ہیں، جو سوال ہونے بھی نہیں ہم انہی اعمال میں لگے ہوئے ہیں. جو سوال نہیں ہوں گے ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں. اسی لیے تو مولا نے ایک جگہ فرمایا، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، محمد وآل محمد، امیر المومنین نے کہا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو 2 کام کرتی ہیں. ایک وہ قوم تباہ ہوتی ہے جو اہم کاموں پر ترجیح دے غیر اہم کاموں کو، وہ قوم ترقی نہیں کرتی. اور دوسری اہل کی جگہ نا اہل بٹھا دے. اگر نا اہل بٹھاؤ گے تب بھی تباہ ہو جاؤ گے. نا اہل ملک میں بٹھاؤ گے ادارے تباہ ہوں گے. نا اہل ممبر پہ بٹھاؤ گے تشیع تباہ ہوگا. کہیں بھی نا اہل نہیں ہونا چاہیے، میرٹ کی بنیاد پر. اس لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اہم کاموں پہ توجہ دو. ابھی ہم نے دیکھنا یہ میرے پاس اہم کام کیا ہے. اہم وہ ہیں جن کا سوال محشر میں ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ وصیت کی ہے مولا نے نہج البلاغہ میں. مولا کی وصیت پڑھیں، 147 مکتوب، خط نمبر 147. میں ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ ایام امیر المومنین میں ہم نے وہ پڑھا تھا، لیکن آپ جا کے پڑھیں. اس میں مولا نے وصیت میں کہا کہ اے بیٹا حسن و حسین، یعنی وہ جو وصیت ہے نا، دراصل وہ امیر المومنین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں یہ سوالات ہوں گے تم سے محشر میں. ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کر کے آنا. یعنی اس آسرے میں نہیں آنا وہاں تو مولا بیٹھے ہیں، جیسے میں وہاں جاؤں گا میرے پاس یہ سوالوں کا پرچہ ہوگا مولا علی کی وصیت کا، اور جیسے میں وہاں پہنچوں گا، ابھی دیکھیں یہ نظریہ ایسا ہمارے ذہنوں میں ڈالا، جیسے میں وہاں پہنچوں گا تو مولا علی کہیں گے فرشتے مجھ سے سوالات کر رہے ہوں گے. معذرت کے ساتھ یہ مجھے نہیں معلوم یہ دین کہاں سے آیا، کس نے یہ پروموٹ کیا. فرشتے جب سوالات کر رہے ہوں گے امیر المومنین فوراً آئیں گے اور کہیں گے کہ پیچھے ہو جا، یہ میرا بندہ ہے. تیری کیسے جرت ہوئی اس میں؟ یعنی معاذ اللہ وہاں پہ مولا علی کا جھگڑا ہو جائے گا فرشتوں سے کہ نہیں پیچھے ہٹو. یہ کون سا دین ہے؟ علی اللہ کے قانون کے مقابلے میں آئیں گے یا علی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے آئیں؟ سوال ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ مولا معاذ اللہ، یہ تو مولا علی کی توہین کر دیتے ہیں ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو مولا کی توہین کر دیتے ہیں. مولا، توجہ سے سنیے گا، شفاعت کا معنی بھی ہم نے غلط لے لیا ہے. علی
مجرم چھڑانے نہیں بھیجا اللہ نے دنیا میں علی کو، مجرم چھڑانے نہیں، مجرموں سے جرم چھڑانے بھیجا. جرم چھڑانا ہے، وہ جو جرم ہم کریں گے وہ اس سے مولا نے ہمیں چھڑانے آئے کہ نہیں بھائی جرم چھوڑو، غلط جرم یعنی گناہ. تو اس لیے توجہ سے سنیں، ان وصیتوں میں مولا نے کہا امام حسن اور امام حسین کو کہ سنو اے بیٹا حسن و حسین. بہت سارے سوالات ہیں اس میں مولا کے، اور بہت سارے امام نے اس کو کہا ہے، اور وہ ہم تک بھی یہ آج میسج ہے. ان وصیتوں میں سے امام نے کہا کہ دیکھو ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے زبان سے، تمہارے کردار سے تمہارا پڑوسی پریشان نہ ہو. بلکہ ایک مقام پر تو مولا علی نے یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یعنی اتنی خوبصورت سوسائٹی بناؤ کہ تمہارے پڑوسی تم سے پریشان نہ ہو. پھر ایک مقام پر مولا علی نے کہا مجھے رسول اللہ نے وصیت کی کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور رسول اللہ اتنا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے کہ مولا علی کے جملے ہیں. مولا علی امام حسن کو بتا رہے ہیں، امام حسین کو بتا رہے ہیں کہ اے بیٹا سنو، آپ کے نانا رسول اللہ اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنی وراثت میں سے انہیں بھی حقدار شمار نہ کر دیں. یعنی اتنا پڑوسیوں کے ساتھ رحم دل. پھر امیر المومنین نے بہت طویل وصیت ہے، اس کو آپ پڑھیں جا کر، ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے حامی رہنا. پھر امیر المومنین نے وصیت کی. پھر امام نے کہا دیکھو خدا را یتیموں کا خیال رکھنا، کوئی یتیم ایسا نہ ہو تم سیر ہو کے کھا کے سو جاؤ، یتیم بھوکا ہو. مساکین کا خیال رکھنا، یعنی خیال رکھنا. اتنی خوبصورت سوسائٹی امیر المومنین ہی بنا سکتے ہیں، وہی دے سکتے ہیں. یقین جانیں کارل مارکس یہ سوسائٹی نہیں بنا سکتا جو آج ہم کارل مارکس کے جہاں سے میں آئے ہوئے. نہیں جی کیمونزم بڑا خوبصورت نظام ہے. کیوں؟ کیمونزم غربت سے خاتمہ کرنے والا ہے. اچھا نہیں کیپٹلزم اچھا نظام ہے، کیپٹلزم خاتمہ کرے گا. نہیں عزیزان محترم، دونوں نظام آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر موجود ہیں. دنیا سے کوئی غربت کا نہ خاتمہ ہوا، نہ انسانیت کی عزت و تکریم ہوئی، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. اگر کوئی انسانیت کو نجات دینے والا نظام ہے تو وہ اللہ نے مہدویت بنایا، ولایت، مہدویت. بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تقدیر کی رات ہے، اپنا فیصلہ کرنے کی رات ہے، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ. شب قدر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر، فیصلہ. فیصلہ کرو کہاں رہنا ہے. اچھا آج شب قدر پتہ کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ طاق راتیں کیوں دی ہیں؟ کہ فیصلہ کرو کہاں رہنا ہے. علامہ اقبال کے بقول ایسے نہیں چلے گا کہ سجدے اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی، سجدے اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا. نہیں ایسے نہیں چلے گا، بلکہ ایک ہی جانب آنا ہے. اسی کو تو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر یعنی لکھنا ہے، تم نے خود لکھنا ہے اپنے ہاتھ سے. اللہ نے قلم آپ کو دے دیا ہے. قلم کہاں ہے؟ قلم ہے ارادہ، نیت. یہ قلم ہے وجود کے اندر انسان، اس سے لکھ لو اپنے آپ کو. فیصلہ کر لو کہاں جانا ہے، فیصلہ کر لو. اور اس فیصلے کی قوت کو عربی زبان میں کہتے ہیں مجد. میم جیم دال مجد، عربی زبان میں فیصلے کی، ڈیسیشن میکنگ پاور کو کہتے ہیں مجد. آج مجد کی رات ہے، مجد کی یہ طاق راتیں ہیں. فیصلہ کرو، ڈیسیشن لو کہ میں کن راہوں پہ تھا، کہاں آ گیا. بس میں ایک آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کی وضاحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ سنیے گا. سورہ آل عمران کی میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 133ویں آیت 133، سورہ آل عمران کی آیت 133. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے سارعوا الی مغفرۃ، جلدی کرو مغفرت کی جانب، سرعت دکھاؤ، جلدی کرو. تقدیر شب قدر مغفرت کی رات ہے. اچھا توجہ سنیے گا، ایک ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم کلچرل لوگ ہیں، دینی لوگ نہیں ہیں، معذرت، کلچر کے تحت جیتے ہیں نا، دین کے نہیں. بس میں گفتگو سمیٹا ہوں، 2 جملوں میں سنیے گا. مغفرت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے مغفرت کا جملہ مخصوص کر دیا مرحومین کے لیے. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی مغفرت، جیسے مثلا اگر ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں کسی کی مغفرت کی دعا کرا دوں تو برا مان جائیں گے، کہیں گے قبلہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اسی لیے میں تھوڑی سی الفاظ کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے. مغفرت سمجھ آ گئی، مسئلہ حل ہو جائے گا. مرحوم اس کو نہیں کہتے جو مر گیا ہو، مرحوم اس کو کہتے ہیں جس پہ اللہ کی رحمت ہو.
لفظ مرحوم، اور اس کے مقابلے میں ہے ملعون. ملعون وہ ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور مرحوم وہ ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو. اچھا مغفور کون ہے؟ مغفور وہ ہے جس کو اللہ نے بخش دیا ہو. بخش دیا ہو، یہ بخشا کہاں پہ جائے گا؟ روایت تو کہہ رہی ہیں برزخ عمل کی جگہ ہے ہی نہیں. عمل کی جگہ تو یہ دنیا ہے، یہاں جو کرو گے. برزخ کیا ہے؟ برزخ تو ایک ویٹنگ ایریا ہے. ویٹنگ ایریا دیکھا ہے آپ نے؟ جب کہیں جاتے ہیں آپ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. برزخ میں آپ نے ویٹ کرنا ہے رزلٹ کا. جو محشر میں رزلٹ آنا ہے، برزخ تو ویٹنگ ایریا ہے. اچھا پیپر میں نے کہاں دیا تھا جس کا رزلٹ آئے گا؟ محشر میں. وہ پیپر دینے کی جگہ یہ دنیا تھی، یعنی عمل یہاں کرنا ہے میں نے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پروردگارا تو سورہ مبارکہ آل عمران کی 133ویں آیت میں زندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو مغفرت کی جانب. اللہ کہہ رہا ہے زندوں سے. ہم نے وہ مغفرت کا جملہ اٹھایا مرحومین کے لیے، مردوں سے، کہ بھئی یہ تو مردوں کا معاملہ ہے مغفرت، ہمارا تو ہے ہی نہیں. الفاظ سنیں تاکہ وضاحت ہو جائے. میں جوانوں کے لیے خصوصی طور پر عرض کر رہا ہوں، توجہ سنیں. مغفرت کا لغوی معنی ہے بخش دینا، ٹھیک ہے، معاف کر دینا. لیکن مغفرت کو ذرا اصطلاح میں دیکھیں، اصطلاح قرآن کی اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں، قرآن کی ٹرمز میں جب ہم مغفرت دیکھتے ہیں تو مغفرت کہتے ہیں ایک اللہ کی جانب سے اللہ کا خاص لطف، عنایت، رحمت، اسے مغفرت کہتے ہیں قرآن کی نگاہ سے. اچھا یہ جس پر یہ مغفرت ہوگی وہ مرحوم ہے، اس پر رحمت ہے اللہ کی. اچھا یہ مغفرت ہوگی کیسے؟ اس کا قانون کیا ہے؟ مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے انسان ایک کام کرے. جب انسان یہ عمل کرے گا تو اللہ مغفرت کرے گا. اللہ بعد میں کام کرے گا، پہلے انسانوں سے کرایا. کیا کرنا ہے؟ مغفرت کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے توبہ. توبہ کو اس آیت میں سرعت کہا گیا ہے. سرعت، جلدی کرو یعنی توبہ کرو. اچھا توبہ کیا ہے؟ توبہ ابھی آپ تسبیح اٹھائیں 70 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہو گئی توبہ؟ نہیں، توبہ عملی چیز ہے. ورد اس لیے کرایا گیا ہے تاکہ تمہارے ذہن میں آ جائے کہ میں نے مغفرت پانی. اب وہ ورد کا ایک الگ لاجک اور حکمت ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، ٹریک پہ آنے کو توبہ کہتے ہیں. ٹریک سے آپ یہاں سے جا رہے تھے حیدرآباد جا رہے تھے، مثال توجہ سنیے گا آپ. میں نے یہاں سے میں گاڑی میں بیٹھا اور ہم یہاں سے جانے لگے حیدرآباد. موٹر وے کے اوپر چڑھے، کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے پہ. لیکن راستے میں بڑی رنگینیاں نظر آئیں، کھیت نظر آئے، آم کے باغات تھے، امرود کے باغات تھے، کھیت تھے، خوبصورت پھل باغات اور بہت ساری رنگینیاں تھیں. گاڑی میں نے روکی اور اتر گیا. ٹریک سے میں نے گاڑی نیچے اتار دی اور باغات میں چلا گیا. مقصد میرا کیا تھا؟ مقصد میرا تھا حیدرآباد جانا. توجہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے، مقصد کیا تھا؟ حیدرآباد جانا. لیکن مقصد ذہن سے نکل گیا رنگینیاں دیکھ کے مقصد ذہن سے نکل گیا. اور میں گاڑی روک کر، خالی میں نے گاڑی روکی نہیں، ٹریک سے اتر بھی گیا، موٹر وے سے نیچے اتر بھی گیا. اب توجہ سنیے گا. اب مجھے اچانک خیال آیا کہ بھائی میں یہاں مست ہو گیا، میرا مقصد تو حیدرآباد پہنچنا ہے. پھر میں نے فوراً جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور واپس گاڑی کو موٹر وے پہ ڈالا. لیکن دیر ہو چکی تھی. سفر کراچی ٹو حیدرآباد 2 گھنٹے، موٹر وے پہ 2 گھنٹے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ 2 گھنٹے ایک نارمل ٹائم تھا جس میں نے سفر کرنا تھا. 2 گھنٹے میں آرام سے کر لیتا، اگر 60-70 کی سپیڈ سے بھی گاڑی چلاتا، 80 کی سپیڈ سے بھی چلاتا تو 2 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ جاتا. لیکن اب تو ٹائم کم رہ گیا. 2 گھنٹے جو میرے پاس تھے اس میں سے آدھا گھنٹہ میں نے نیچے باغات کے اندر گزار دیا، بھول گیا. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب جب مجھے یاد آیا تو بھی فکر نہیں کرو، پریشان نہیں ہو. اب تم ایک کام کرو، گاڑی کو جلدی سے ٹریک پہ ڈالو. اب جو تمہاری اسپیڈ 60-70 تھی، 60-70 کی ایوریج سے جو تم جانا چاہتے تھے، نہیں، اب اسپیڈ بڑھانی پڑے گی. اب 120 سے جاؤ، تب جا کے 1.5 گھنٹے میں پہنچو گے، تب جا کے 1.25 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچو گے. اسپیڈ بڑھانی ہوگی. اب توجہ سے سنیں،
یہ ساری مثال تھی. عزیز جوانان توجہ سنیں، یہ ساری مثال تھی. آئیں مطلب کی جانب. یہ جو میں ٹریک سے میرا وجود یہ گاڑی کی مانند تھا، اس کو سفر کرنا تھا اللہ کی جانب. وہ جو حیدرآباد میں نے مثال دی، وہ منزل، وہ مقصد، وہ خدا ہے، اللہ ہے، میرا رب ہے. مجھے وہاں تک کا سفر کرنا تھا. لیکن دنیا کی رنگینیاں وہ باغات تھے، میں مست ہو گیا. یعنی میرا ٹریک، میرا وجود اس ٹریک سے اتر گیا. اچھا میرے پاس تو تھی 50 سال کی زندگی، صرف 50 سال. اب میں نے دنیا کی رنگینیوں میں 25 گزار دیے، مست ہو گیا. اب مجھے خیال آیا کہ نہیں بھائی، میرا مقصد کچھ اور تھا. اب جب میں اپنے وجود کو راہ خدا صراط مستقیم پہ ڈالا، ٹریک پہ ڈالا، اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. صرف معذرت کے ساتھ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن صرف تسبیح پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. عملی تسبیح پڑھیں. اب میں تسبیح کا مخالف نہیں، خدا نہ خاصہ کبھی کوئی غلط اس کو تاثر لے جائے، نہیں پڑھیں، ورد کریں، اس کو حکم ہے دیا گیا. لیکن عملی طور پہ اب میں واپس جب ٹریک پہ آیا، صراط مستقیم پر آیا، عزیزان محترم 25 سال تو گزر چکے تھے، 25 باقی تھے. کیا کروں؟ اب 60-70 کی سپیڈ نہیں، 120 چاہیے. 120 کی سپیڈ پروردگارہ کیسے بڑھاؤں؟ راستے میں سپیڈ بریکر ہیں، راستے میں سگنلز ہیں، راستے میں روڈ ٹوٹا ہوا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو پھر آئیں، پروردگار کی جانب سے ایک لطف آئے گا، ایک عنایت آئے گی، ایک اجر آئے گا، ایک انعام آئے گا کہ خدا یہ کرے گا کہ ٹریک کو سگنل فری کر دے گا، سگنل ہٹا دے گا، سپیڈ بریکر ہٹا دے گا خدا. وہ گڑے وڑے سب سیٹ ہو جائیں گے. اب گاڑی کو 120 پہ آپ اپنا ارادہ چاہو تو 120 پہ چلا سکتے ہو، یعنی وجود. ذہن میں اصل مطلب ہونا چاہیے، میں مثال ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، یعنی وجود. اب آپ اپنے وجود پہ یعنی عمل کے اندر جلدی کرو، سرعت کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو. اب اپنے وجود کو اسپیڈ بڑھاؤ. اب یہ نہیں کرو کہ نہیں جی بہت ٹائم ہے، بوڑھے ہوں گے تو مسجد چلے جائیں گے. یہ بھی ایک عجیب دین ہے، بوڑھے ہوں گے تو مسجد، باقی جوانی باہر کہیں گزارے. نہیں عزیزان محترم، اب جلدی کرو، 25 سال گزر گئے. اب خدا کے، اب جب تم ٹریک پہ پلٹے ہو تو یہ توبہ ہے، یہ سرعت ہے. اب خدا کا یہ جو لطف ہے نا، خدا کیا کرے گا؟ خدا اس ٹریک کے اوپر سے کانٹے ہٹا دے گا. خدا تمہارے لیے اس ٹریک کو ہموار کرے گا. اس ٹریک کو ہموار کرنے کے عمل کو مغفرت کہتے ہیں. مغفرت ہے. کیسے کرے گا خدا یہ مغفرت؟ آؤ بندگان خدا، آؤ بندگان خدا. خدا کا لطف یہ ہوگا، اسپیڈ بڑھانی ہے عمل کی، تو آؤ خدا تمہیں رمضان دے دے گا، خدا تمہیں نیمہ شعبان کی شب دے دے گا، خدا تمہیں ماہ رجب دے دے گا، اور خدا تمہیں شب قدر دے دے گا. اسپیڈ بڑھا لو اپنے عمل کی، سرعت کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، یہ ہے مغفرت. مغفور یہاں سے بن کے جاؤ تاکہ برزخ میں ویٹ نہ کرنا پڑے. ورنہ برزخ میں ویٹ کر رہا ہوں گا، کب وہ بھیجے گا، کب وہ بھیجے گا میرا بیٹا. میرے بیٹے کو تو خیال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مال میں مست ہے. مظلوم باپ برزخ کے اندر فریادیں کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا پروردگارا میرا بیٹا کچھ بھیجے گا، شب جمعہ کوئی فاتحہ کرائے گا، کچھ بھیجے گا، عمل کیا خیر کر رہا ہے. نہیں، اس کو تو فرصت ہی نہیں ہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا نے کہا تھا، اے اہل قبر سنو، تم جو مال چھوڑ کے گئے تھے، مال یاد ہے اولاد کو، باپ بھول گئے. امیر المومنین کی وصیت نہج البلاغہ. پھر امام نے کہا اہل قبر سنو، جو اولاد چھوڑ کے گئے تھے وہ اولاد آج تمہاری نہیں ہے. اے اہل قبر سنو، اے اہل مقبرہ، یا اہل الدیار، یا اہل الوحشہ، اے وحشت زدہ جگہ کے رہنے والو. امیر المومنین کے جملے، اے وحشت زدہ جگہ کے رہنے والو سنو، تم جو یہاں چھوڑ کے گئے تھے، جو ازواج چھوڑ کے گئے تھے، بیویاں جن پہ تم فخر کرتے تھے، وہ آج تمہاری نہیں، کسی اور کے عقد میں. تمہارا سارا گھمنڈ ختم ہو گیا. اے انسان، تو جس پہ اکڑتا تھا آج تیرے پاس کیا ہے؟ اسی لیے برزخ میں ویٹ کرنے سے بہتر ہے یہاں خود اپنی مغفرت کرا کے جاؤ. اپنی مغفرت یہاں کرا کے جاؤ، وہاں جا کے ویٹ کرنا پڑے گا کہ اب کچھ آئے گا، کیونکہ وہاں عمل نہیں ہے. لیکن ہاں پھر بھی خدا اتنا کریم ہے، اس نے ایک دروازہ باب رحمت کھولا ہوا ہے کہ چلو لواحقین کچھ کریں گے تو مل جائے گا تمہیں.
لیکن لواحقین جب کریں گے جب انہیں کوئی فرصت ہوگی، جب یہ یاد کریں گے. اسی لیے تربیت اولاد کی ایسی کریں. مال کے ساتھ ساتھ، اب میں مال کا مخالف نہیں ہوں، اچھے ان کو بزنس پلاننگ بھی دیں، سب کچھ کریں، لیکن تربیت ایسی کریں کہ وہ مال کے اسیر نہ بن جائیں. مال بھی اس لیے کہ ضرورت ہے، زندگی ہے بس، لیکن یاد رکھیں موریلٹی، انسانیت ان کے اندر پروموٹ کریں. موریلٹی، ہیومن ویلیوز. اسی کو عزیزان محترم پلٹنے کی رات کو تقدیر کی رات کہتے ہیں. یہ شبہائے قدر، یہ طاق راتیں اللہ سے راز و نیاز کی رات ہیں. بس انشاءاللہ ابھی یہاں مناجات بھی ہوں گی، دعائے جشن کبیر ہوگی، اور اس کے بعد دیگر مناجات ہوں گی. پلٹنے کی رات ہے، شب قدر. یار ایک چیز اور میں بات آ گئی ہے، حضرت حر کی لیلۃ القدر شب عاشور تھی. حر دیکھا ہے کیسے پلٹے ہیں، یعنی ایک لہجے میں پلٹنے کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. ایک لہجے میں انسان کی چینج ہونے کی رات، چینج ہونے کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. بس عین ممکن ہے جس دن آپ چینج ہو جائیں. یہ لیلۃ القدر تو وہ ہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن کچھ لیلۃ القدر آپ خود بنا سکتے ہیں. جس دن میں چینج ہو گیا وہ لہجہ میرے لیے لیلۃ القدر ہے. وہ لہجہ حر کا چل کے امام حسین کی جانب آنا، اس لہجے کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس لہجے کو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خدا ہمیں حقیقتاً حضرت حر علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سکھائے کہ حر کس طرح پلٹا. پروردگارا آخری اشرا ہے، سید الساجدین کس طرح تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، کس معرفت کے ساتھ. خدایا ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر جو ہم نے عبادات کی ہیں اور انشاءاللہ جو انجام دیں گے، خدایا محمد و آل محمد کے وسیلے ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما. اور ہمارے خصوصاً مظلومین جو اس وقت فلسطین میں، بحرین میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، کشمیر میں، جہاں بھی مظلومین ہیں، میں معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن بس میں ایک میسج دوں گا. جمعے کا دن تھا، جمعۃ الوداع. فلسطین کے اندر امام جمعہ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے. اتنا مختصر سا خطبہ، 2 جملوں میں کھڑے ہوئے نماز کے لیے، خطبہ دینے کے لیے امام جمعہ، اور خطاب کیا. تمام امت اسلامیہ کے منہ پہ زوردار تماچا مارا. انہوں نے کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے اور کہا کہ میں فلسطین کے 30,000 بچوں کی شہادتیں، 21 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے، 30,000 شہید ہو چکے، اور 21 لاکھ کے قریب زخمی بھی ہیں. 21 لاکھ بے گھر ہوئے اور تقریباً لاکھوں میں زخمی بھی ہیں. تو یہ ہزاروں شہداء اور لاکھوں بے گھر افراد کی مظلومیت امت اسلامیہ کو نہیں جگا سکی، تو میرا خطبہ کیا جگائے. انہوں نے صرف یہ جملہ کہا اور کہا کہ چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع. اتنا مختصر خطبہ تاریخ کا کہیں نہیں ہوا، فلسطین میں ہوا ہے جمعۃ الوداع. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پروردگارا مظلومین فلسطین کی مدد فرما، تمام دنیا کے مظلومین کو شجاعت، استقامت اور کامیابی عطا فرما. پروردگارا ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصاً ان برادران کی جو یہاں یہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے رزق و کاروبار میں جو بھی انجام دینے، پروردگارہ اس میں خیر و برکت عطا فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم